बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आलमी ताकतें इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरिक हो चुके हैं और आलमी ताकतें चाहती हैं कि इमरान खान को फिल-फोर जेल से रिहाई मिले, उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात दायर केसेस को ख़त्म कर दिया जाए। और इस हवाले से आलमी ताकतों ने अब प्रेशर डालना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की स्टेट को एक लिहाज से चैलेंज का सामना है कि वो इन तमाम मामलात से कैसे निपटती है, इन तमाम मामलात का कैसे मुकाबला करती है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका जिसके 46 अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन को ख़त लिखा है इमरान खान से मुतल्लिक। एक तो खबर यह है कि 46 अरकान कांग्रेस ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो बाइडन को ख़त लिखा, और दूसरी खबर यह है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड लेमी, यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के ख़त का जवाब दे दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। डेविड लेमी साहब जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। अब अमेरिका और यूके अपना असर सूख इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी की सूरत में, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाए, मुकम्मल तौर पर उनको मॉनिटर किया जाए। इस हवाले से अमेरिकी जो अरकान कांग्रेस हैं उन्होंने जो इमरान खान से मुतल्लिक जो बाइडन को ख़त लिखा, जो बाइडन जो साबिक अमरीकी सदर हैं उनको ख़त लिखा, उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली और खिलाफ वर्जियों का मुसलसल सिलसिला जारी है। और वो कह रहे हैं कि जी अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अपना सियासी असर व सूख इस्तेमाल करेगा। अब देखें ये दो खबरें जो मैंने आपको बताई, एक तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए अपना सियासी असर व सूख इस्तेमाल करेगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली और खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी था। अब ये दो खबरें हैं, दोनों खबरों को अगर आप सामने रखें तो देखें कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो शुरू दिन से पाकिस्तान के सियासी मामलात में इंटरफेरेंस के तौर पर नज़र आई, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के तौर पर नज़र आई। और आज नहीं, अमेरिका बहुत साल पहले से ये स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात को देख रहे हैं। जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, मुझे याद है पैनामा के केस में उनको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में नाअहल करार दिया, तो उस वक्त भी अमेरिका ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हम पाकिस्तान के सियासी मामलात को बहुत बारीकबीनी से देख रहे हैं और उसको बाखूबी देख रहे हैं, बाखूबी उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अब दोबारा उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया, और अब जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड लेमी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट उन्होंने ख़त के जो है वो जवाब की सूरत में दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी जो हैं उन्होंने बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट के ख़त का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अदालती मामलात दाखिली मामला है, लेकिन आलमी कवानीन की पासदारी की ज़रूरत है। फिर वो कहते हैं, डेविड लेमी कहते हैं कि इमरान खान के वो पाकिस्तान से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का इशारा नहीं मिला। अब वो ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का इशारा नहीं मिला, अगरचे ये मामला अदालत में ज़ेरे समात है। अब अदालती मामलात जो है उसके अंदर तो हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये समझता है कि मुक्तदरा पर प्रेशर डालकर इमरान खान को NRO दिलवा दिया जाए, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस दिलवा दिया जाए, और इमरान खान की रिहाई की सूरत में ये डील कर ली जाए कि इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएं, तो सर नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की मुक्तदरा इस ऑप्शन को उसी दिन रद्द कर चुकी थी जिस दिन उनके सामने ट्रंप की कामयाबी की सूरत में यह ऑप्शन रखा गया, और अमेरिका बार बार पाकिस्तान पर यह दबाव डाल रहा था
کہ عمران خان کو ریلیز کر دو، عمران خان کو رہا کر دو، لیکن پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی مقتدرہ انہوں نے یہ آپشن اسی دن ختم کر دیا تھا، اسی دن اس کو فنش کر دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر کسی صورت اس ڈیل کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ سر عمران خان صاحب کے جرائم بڑے سنگین ہیں نا. 9 مئی 190 ملین پاؤنڈ توشہ خانہ کیس، پھر اس کے بعد میں بہت سی چیزیں ڈسکس کر سکتا ہوں، پھر جس طرح توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کے کیسز، پھر وہ جس طرح سے لوگوں کو انہوں نے ریاست کو، پاکستان کی عوام کو ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے لیے جس قسم کے نازیبا کلمات ادا کیے، الفاظ ادا کیے، اس کی تو سر پاکستان کی جمہوریت میں نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی. کیونکہ وہ تو جو کرتے رہے ہیں اس کی سزا تو ان کو پاکستان کی عدالتوں سے ملنی ہے، لیکن جو ان کو NRO دلوانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں وہ اس ناکام کوشش میں بہت بری طرح فلاپ ہوں گے. کیونکہ نہ تو امریکہ کے کہنے پر کوئی پاکستان کی مقتدرہ گارنٹی دے سکتی ہے، اور نہ ہی UK کے کہنے پر پاکستان کی مقتدرہ کوئی گارنٹی دے سکتی ہے. ہاں، اگر کوئی عمران خان کی رہائی کی صورت میں گارنٹر بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہا ہے. کیونکہ اس وقت حالات نہیں ہیں، اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے. شاہ محمود قریشی انہوں نے ایک لحاظ سے کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا. انہوں نے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے حوالے سے کہا کہ PTI کی موجودہ قیادت کے پاس وقت ہو تو ہم سے ملے. وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تحریک انصاف کی موجودہ قیادت اس کے پاس کوئی وقت ہے تو وہ آئے ہم سے بیٹھ کر مشورہ کرے، ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں. پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ خیر ان سے ایک سوال بھی ہوا تو انہوں نے وہ گول مول کر دیا. لیکن وہی سوال جو آج تحریک انصاف کا ایک عام ورکر، ایک عام کارکن اپنی سینئر ٹاپ لیڈرشپ سے کر رہا ہے، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا عمران خان کو مانا جائے، علیمہ خان کو مانا جائے، بشرا بی بی کو مانا جائے، بیرسٹر گوہر کو مانا جائے. کیونکہ پارٹی کے تو 4 چیئرمین ہیں نا، 3 تو ڈیفیکٹو آ گئے. ایک بیرسٹر گوہر بالکل کٹ پتلی ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے پارٹی میں، ان کو کوئی امپورٹنس، کوئی اہمیت، کوئی ان کی جو ہے نا پارٹی کے اندر کوئی ورتھ نہیں ہے. اسی طرح علیمہ خان کی بات کی جائے تو وہ عمران خان کے اوپر ایک پریشر ڈال رہی ہیں. وہ پریشر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ چاہتی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے. بشرا بی بی جو پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پارٹی کی کمان میرے ہاتھ میں آئے. ادھر سے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ڈورے لا دیتے ہیں، اور پھر شاہ محمود قریشی کو یہ کسی صورت بھی سر گوارا نہیں گزرے گا کہ بشرا بی بی، علیمہ خان، بیرسٹر گوہر PTI کے چیئرمین ہو اور میں بیٹھ کر وائس چیئرمین کا عہدہ جو ہے، اعزازی عہدہ، اس کو انجوائے کروں. یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ شاہ محمود قریشی کو تو یہ پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بھی ہے، تحریک انصاف کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہیں، تحریک انصاف کے اندر تشدد کی پالیسی کو فروغ دینے والے عناصر بھی موجود ہیں. چونکہ شاہ محمود چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو اور وہ رہائی پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کی صورت میں ہو، وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں، مارو جلاؤ گراؤ کرو، مارو یا مر جو، ڈو اینڈ ڈائی والا کھیل ہو. لیکن سر وہ نہیں ہوگا. اب 24 نومبر کی جو بات ہے، 24 نومبر کو جو تحریک انصاف کا ایک احتجاجی انہوں نے کال کا اعلان کیا ہے، اس احتجاجی کال کی صورت میں، اس تناظر میں، اس پورے سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ 24 نومبر کی کال جو عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو دی، کیا یہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ اگر تو سر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ حکومت تو فارغ ہو جائے گی، اور اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ گر جائیں گے. لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے. علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، شاہ محمود قریشی، اس طرح کے بہت سے لوگ جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مقتدرہ کے ساتھ لڑائی لڑی جائے، وہ نہیں چاہتے. لیکن سلمان اکرم راجہ جیسے جو وکیل ہیں، جو نئے نئے تحریک انصاف میں آئے ہیں، ویسے تو سلمان اکرم راجہ ایک بہت بڑا نام ہے وکالت کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ
پہلے نواز شریف کے بھی وکیل رہے, پھر زرداری صاحب کے بھی رہے, این آر او عمل درآمد کیس میں بھی تھے. این آر او عمل درآمد کیس میں بابر اعوان, ڈاکٹر بابر اعوان بھی زرداری صاحب کے وکیل تھے جب وہ صدر مملکت ہوا کرتے تھے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب چاہتے ہیں, وہ خیر وہ کلا والی سوچ ہوتی ہے نا کہ لڑو, جس طرح احمد خان صاحب کہتے ہیں لڑو. جب قاضی فائزیسا صاحب کا ریفرنس آیا تھا تب بھی احمد خان یہی کہتے تھے کہ لڑو, لیکن سر لڑائی کا وقت نہیں تھا, کیونکہ اس ٹائم پورا سسٹم قاضی فائزیسا کے خلاف تھا, اور اس جیسا انٹیگریٹی والا, آنریبل, آنسٹ, ایماندار جج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں آ سکتا, عدالتی تاریخ میں نہیں آ سکتا. جتنا آنسٹ اور ایماندار جج قاضی فائزیسا جیسا میں نے پاکستان کی جوڈیشری میں دیکھا, ہی از ون آف دی موسٹ آنسٹ جج, جس نے اپنے ایسٹ شو کیے, اپنے اثاثے شو کیے, ڈکلیئر کیے, اپنی تمام پراپرٹیز کا ایسٹ عدالت کے سامنے رکھا اور عدالت سے استدعا کی کہ میری جتنی بھی پراپرٹیز ہیں, جتنا بھی جو میرے اثاثے ہیں, ان تمام کو میں پبلک کرنے کا اعلان کرتا ہوں, اور عدالت کے سامنے استدعا کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر فل کوڈ بنا دیں اور اس کی لائیو نشریات دکھائیں, پوری قوم کو دکھائیں. جب ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا, جھوٹا اور جعلی ریفرنس, وہ اپنی موت آپ مرا. تو سر اب وقت آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تشدد کی پالیسی کو فروغ دینا ہے یا انہوں نے مذاکرات کے ذریعے مقتدرہ کے ساتھ بات کر کے سیاسی معاملات کو آگے بڑھانا ہے. لیکن 24 نومبر کا احتجاج مجھے فی الحال فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے, اور وہ اس اہل نہیں ہے, اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا میسو پروٹیسٹ کر سکے جس سے پاکستان کی حکومت کو نقصان ہو, پاکستان کے اداروں کو نقصان ہو. اس وقت موجودہ قیادت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, اور عمران خان کے بغیر تو یہ احتجاج کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور ویسے بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ سر 9 مئی کے بعد تو کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم, اس میں ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. تو جب وہ آئے گا تو 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سزائیں ہو جائیں گی, کہانی ختم شد. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.